اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ماہ سفر شروع ہونے والا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کی چاند کا ایک بہت ہی مجرب عمل شیئر کروں گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ماہ سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں جن کے کرنے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کے مطابق دوسرا مہینہ ہے اور اسلام میں بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر اور بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فوقیت حاصل ہے، لیکن کسی مہینے یا دن کے منحوس ہونے کا تصور کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب میں اس ماہ کے حوالے سے بدشگونیاں پائی جاتی تھی۔ اسے منحوس جان کر اس سے بدفعلی لینا عام تھا۔ لوگ اس مہینے میں سفر نہیں کیا کرتے تھے، لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن افسوس، بے حد افسوس کہ آج مسلمانوں میں بھی اس طرح کے گمراہ عقائد رکھنے والوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے، جو اس ماہ کو منحوس خیال کرتے ہوئے اس میں شادی بیاہ، نیا کاروبار شروع کرنے اور ابتدائی 13 راتوں میں میاں بیوی کے ملاپ سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ ہر دن، ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہاں علامہ اقبال کا ایک چھوٹا سا شعر مجھے یاد آ گیا کہ نہیں ہے نکمی کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو نکما، منحوس نہیں بنایا، بس یہ چیزیں، یہ باتیں ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی ہیں، بلکہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ماہ سفر بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے بھی دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کی حاجات کو پورا کرے گا اور آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب آپ کو ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا اور بعض اوقات بہت دیر بعد جا کر چاند نظر آنے کی بشارت ملتی ہے، تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ 3 کام، یہ 3 عمل آپ نے ایک ہی نشست میں کرنے ہیں۔ آپ علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر بھی وقفے کے ساتھ بھی ان اعمال کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، پہلا کام استغفار۔ یہ استغفار اتنی طاقتور دعا ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کر لیتی ہے، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوش ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا کی قسم، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خوش سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیر رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ نے سب
سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ صرف ایک تسبیح، زیادہ نہیں، صرف ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کی دعا اگر آپ کو نہیں آتی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا ہی پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے جو رب العزت کو بہت پسند ہیں، اور جن کلمات کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ کلمات ہوں گے، وہ پلڑا باری ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح۔ اب سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ دوسرا کام آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب کلمات پڑھے جن کے پڑھنے والے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور تیسرا کام جو آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ جب آپ یہ تینوں کام کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اپنی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دینی ہے۔ اب میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو انشاءاللہ آپ جس حاجت کے لیے بھی یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی رحمت اس بندے پر موسلا دار بارش کی طرح برساتا ہے، اور اسے ایسی ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دیتا ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یہ 3 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔